بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، اسلامک درخشندہ واقعات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عثمان۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ قوم سمود کا واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ عرب ممالک میں آنے والے اکثر انبیاء کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، اور ان کی قوموں کے احوال بھی صراحت سے بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک قوم سمود بھی گزری ہے، جسے عادی اولیٰ یا قوم صالح بھی کہا جاتا ہے۔ دراصل یہ ایک سرکش اور گمراہ قوم تھی۔ اس راہ راست پر لانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے ایک پیغمبر صالح کو مبعوث فرمایا۔ انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو قوم نے برہان یعنی دلیل روشن کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اگر تم واقعی سچے نبی ہو تو پہاڑ کی چٹان سے ایک اونٹنی پیدا کر کے دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا منہ مانگا معجزہ اپنے پیغمبر کو عطا فرمایا۔ چنانچہ پہاڑی چٹان سے ایک بہت بڑی اونٹنی نمودار ہوئی۔ اب وہ قوم آزمائش میں پڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ تمہارے پاس پینے کا جو ذخیرہ ہے، اس میں سے ایک دن تم پانی پیو گے اور دوسرے روز سارا پانی اونٹنی پی جائے گی۔ یوں دونوں فریقوں کو اپنی باری کی پابندی کرنا ہوگی۔ قوم سمود یوں تو بہت ہنرمند قوم تھی۔ وہ چٹانوں کو تراش کر پہاڑوں میں خوبصورت گھر بنایا کرتی تھی۔ اس کی کاریگری کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود اس کی بد دماغی اور کجروی بھی عروج کو پہنچی ہوئی تھی۔ اس کے بعد جب کہ انہوں نے مطلوبہ معجزہ دیکھ لیا تھا، انہیں نبی کی پوری اطاعت کرنی چاہیے تھی، مگر ایسا نہ ہوا، بلکہ وہ لوگ بدستور بے دینی پر کمر بستہ رہے۔ بلکہ کچھ عناصر نے یہ پروگرام بھی بنا لیا کہ خدائی اونٹنی کو مار ڈالا جائے، حالانکہ حضرت صالح نے انہیں منع بھی کیا، کسی غلط ارادے سے مت چھونا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ لیکن جب کسی معاشرے کی مت ماری جاتی ہے تو اس پر کوئی تنبیہ کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ یہی حال قوم سمود کا تھا۔ چنانچہ ایک دن موقع پا کر اس قوم کے بدبخت افراد نے شفاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے اور اسے ہلاک کر دیا۔ اس کھلی بغاوت پر مالک سخت غضبناک ہوا۔ قہر الہی نے جوش مارا اور قوم کی ہلاکت کا فیصلہ ہو گیا۔ وہ قوم جو پہاڑی وادیوں میں اپنے آپ کو انتہائی محفوظ و مامون سمجھ رہی تھی، خدائے جبار نے اسے عجیب طریقے سے ہلاک کیا۔ ہوا یوں کہ ایک زبردست آواز پیدا ہوئی، جیسے کوئی خوفناک چنگھاڑ ہوا، کوئی زبردست دھماکہ ہوا۔ اس شدید دلدوز آواز کے اثر سے وہ موت کا شکار ہوتے چلے گئے، اور یوں آنے واحد میں ساری سرکش قوم لقمہ اجل بن گئی۔ ناظرین، یہ ہے کوہ تراش قوم کا واقعہ، جو اپنے اندر بصائر کے لیے ہوئے تھے، کہ جہاں مالک حقیقی انسان کو اپنے عجیب مظاہر دکھاتا ہے، وہاں اس کی سزائیں بھی بڑی انوکھی ہوتی ہیں۔ نامعلوم اس شدید چیخ میں، یہ سخت دھماکی جیسی آواز میں کیا تاثیر تھی؟ عین ممکن ہے کہ ان کے جگر پھٹ گئے ہوں یا حرکت قلب بند ہو گئی ہو۔ کیا معلوم اس آواز نے ان کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے ہوں اور ان کے اجسام ریزہ ریزہ منتشر کر دیے ہوں۔